اور عورتوں کا مجمع لگا ہوا، پاؤں دباتے اس کے، ٹانگیں دباتے، اور وہ گالیاں بکتا، گندی گالیاں. اور جب کسی پہ اس کی دل آتا تو گندی جگہ سے ایک بال پھاڑ کر اسے دے دیتا، اور جس کو بال ملتا وہ سمجھتا کہ بس کمال ہو گیا. تو یہ پاگل مجذوب، کبھی کبھار ان کی عقل ٹھکانے بھی ہوتی ہے، ہر وقت پاگل نہیں ہوتے. تو کسی نے کہا کہ بے وقوف، دنیا تیرے پاس اتنی دور دور سے چل کر آتی ہے اور تو کیا غلیظ حرکت کرتا ہے کہ گندی جگہ کا بال پھاڑ کے اس کو دیتا ہے. وہ تو بے وقوف ہے، سمجھتا ہے سب کچھ مل گیا، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی عقل کھوپڑی ٹھکانے میں تھی. اس نے کہا جب اس خالق کو چھوڑ کر میرے پاس آئیں گے تو پھر میں تو یہی کچھ ہی دے سکتا ہوں. نہ ان کو وضو کا ڈھنگ، نہ ان کو نماز کا طریقہ، نہ ان کو پاکی اور ناپاکی کا مسئلے کا علم، گندگی میں، اور اکثر کتوں کے ساتھ چلتے ہیں. پیروں کو ان کو دیکھو، جادوگروں کو کتوں کے ساتھ چلتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گاؤں میں دیکھا. ہمارے عبدالحکیم شہر کے اندر ایک پیر آیا اور بعد میں پتا لگا کہ وہ کسی ملک کا جاسوس تھا. اس کے ساتھ مرید ہیں اور پورا 25-30 کتے لے کر ساتھ چلتا تھا. رسول اللہ تو فرمائے جہاں کتے ہو جس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اور بات سچی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں کتے ہو جس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اور یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہے، یہ تو شیاطین ہیں. ان شیطانوں کے پاس کتے ہوتے ہیں، رحمت نہیں آتی. لاہور کے اندر میں گزر رہا، جعفریہ کالونی کے ساتھ ایک پیر رہتا ہے، بدبو کے اندر ڈوبا ہوا، اور اس کی مونچھیں یہاں تک گری ہوتی، گندگی سے بھری ہوئی. اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا 25-30 آدمی اس کے ساتھ جا رہے، اور جب وہ رکتا ہے وہ سارے ہاتھ باندھ کے رکوع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. واللہ جب میں وہاں سے گزرا اور مجھے اس دن بڑی ہی اللہ کی عطا پر اللہ کے لیے زبان سے شکریہ کے جملے نکلے، حمد کی تعریفیں نکلی کہ مشرک مواہب کو دیکھ کے دور سے پہچان لیتا ہے. دنیا گزر رہی اور وہ پیر جا رہا، اس نے جو ہی مجھے دیکھا ایک دم یوں کھڑا ہو گیا. میں نے بھی اسے گھورا، اس نے مجھے گھورا، گھور کے چل دیا. مشرک کبھی مواہدوں سے راضی نہیں ہوا کرتے، ان کو شیطان بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اصل دشمن یہ اللہ کی توحید کو ماننے والے، یہ بدکار، یہ زانی، یہ گندے، یہ بدبودار، یہ کتوں کے ساتھ رہنے والے، یہ جادوگری سیکھنے اور سکھانے والے، یہ کبھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. پھر حالت عوام کی ان کی پوجا تک پہنچ جاتی ہے، ان کے سامنے رکوع ہوتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ بنتے ہیں، ان سے مدد مانگی جاتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی پھر ان کے ہاتھوں سے کرامات کیوں ظاہر ہوتی ہیں؟ تو ذرا کرامت اور شوبدہ بازی اس دونوں کا فرق سمجھ لو. کرامت جب بھی ظاہر ہوتی ہے صرف اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، اس میں بھی ولی کا کوئی اختیار نہیں. معجزہ نبی کے ہاتھ پہ، نبی کا اختیار. کرامت ولی کے ہاتھ پہ، ولی کا اختیار. وہ اختیار کس کا؟ اور بعض دفعہ تو ان کو علم بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ تو علم بھی، وگرنہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا، ڈنڈا سانپ بن گیا، تھا تو ڈنڈا. اگر نبی کو علم ہوتا تو قرآن کہتا ہے موسیٰ نے پیٹھ پھیری اور دوڑ لگا دی، ڈر گئے، بھاگ گئے. اور قرآن نے کہا نہ ڈرو، میرے نبی ڈرا نہیں کرتے، اس کو ہاتھ ڈالو ہم پھر اس کو ڈنڈا بنا دیں گے. ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت، لیکن وہ اس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے جو نماز پڑھنے والا، پاکیزہ رہنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اور ان تمام باتوں سے پہلے اللہ کی سچی اور سچی توحید کو ماننے والا. مشرک کے ہاتھ سے جب بھی ظاہر ہو، مشرک اگر پانی میں بہنا شروع کر دے، پانی پہ چلنا شروع کر دے، ہوا میں اڑنا شروع کر دے، کچھ بھی کر کے دکھائے، اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا، شیطان کا عمل کہا جائے گا. وہ کرامت نہیں ہوا کرتی، وہ تو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. آئیے ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں. ابو داؤد کے اندر، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے. صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پہ خط کھینچنا جبت ہے، جادوگری ہے. پرندوں سے فال لینا، ہائے ہائے ظلم کتنا بڑھ چکا ہے، ظلم کتنا بڑھ چکا ہے. اگر لکھا جائے نا کافرانہ جادوگری،
تو کیا خیال ہے کوئی مسلمان جائے گا؟ کافرانہ فعال کوئی جائے گا؟ اب یہ جادوگر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا طوطا رکھا ہوا ہے پنجرے کے اندر، 7 پوڑیاں پنی ہوئی ہیں، 5-5 روپے لے کے پوڑی اٹھاتا ہے اور بورڈ کیا لگایا ہوا ہے؟ اسلامی فعال نامہ، جس کا اسلام سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق، بری ہے اسلام ان بے ایمانوں کے ان عملوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پہ خط کھینچنا، یہ خط نجومیوں کی لائنیں، نجومیوں کے آپ اٹھاؤ لکیریں، ادھر کی لکیر، ٹیڑھی لکیر، دائیں لکیر، بائیں لکیر، یہ سب جادوگری ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ پرندے اڑانا اس کا مطلب ہے کہ کفار مکہ کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ تھی، وہ پرندوں کو اڑا کر فال لیا کرتے تھے سفر سے پہلے، تجارت سے پہلے۔ پرندہ چھوڑے، اگر دائیں گیا تو اچھی بات ہے، میں یہ سفر کروں گا، اور بائیں گیا تو میرے لیے یہ سفر منحوس ہو جائے گا۔ یہ کن میں تھا؟ کفار مکہ میں۔ آج ہمارے ہاں بھی ہے یا نہیں ہے؟ سفر کے لیے بریف کیس ہاتھ میں باہر نکلے، کالی بلی آگے سے دوڑتی بھی گزر گئی، بیگ لے کے واپس کر آگے۔ بیگم نے کہا گئی نہیں، جی کالی بلی ہے وہ لانگی سی، میں کیا خیر نہیں آئی۔ آپ نے عورتوں کی زبانوں سے اکثر سنا ہوگا، پیڑا گر گیا نا ہاتھ سے، پیڑا گر گیا، آج اللہ ہی رحم کرے۔ کوا آگے دیوار پہ بیٹھ کے بولنے لگ گیا، کوا بول رہا ہے آج کوئی ضرور مہمان آنے والا ہے۔ یہ کوے کو بھی ای میل ہو جاتی ہے پہلے ہی کہ مہمان آ رہا ہے۔ یہ وہی جادوگری ہے، یہ وہی شیطانی باتیں ہیں، یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں، ان کا طرز عمل ہے۔ مشرکین مکہ کے اندر یہ بد عادت تھی کہ وہ پرندوں کو اڑاتے تھے یا ان کی آوازوں سے فال لیا کرتے تھے، اچھی اور بری، نیک اور بد باتوں کا تصور کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو جادو کا ایک قسم قرار دیا۔ اسی طرح زمین پہ خط لگانا، خط کھینچنا، یہ علم نجوم کا یہ علم، نجومیوں کا علم، ستاروں کا علم، اور یاد کرنا یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، گارے کے اندر سجدہ کیا، یعنی بارش ہو چکی تھی، کہنے لگے پتہ ہے آج اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ، غور کرنا چھوٹی باتیں نہیں ہیں، کچھ لوگ کافر ہو کر اٹھے ایک بارش کی وجہ سے، اور کچھ مسلمان ہو کر اٹھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش سے کافر اور مسلمان کا کیا چکر ہے؟ فرمایا جب بارش ہوئی، جس نے یہ کہا یہ بارش فلاں ستارے کی کرپا ہے، فلاں بابا جی نے، ہم نے بکرے کی نیاز دی تھی نا، بابا جی راضی ہو گئے، انہوں نے برسائی ہے، فلاں ستارے نے برسائی، فلاں جن نے برسائی، فلاں، مفہوم روایت، اصبحوا بی کافرا، وہ کافر ہو کر اٹھے۔ اور جس نے کہا یہ بارش اللہ نے برسائی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے مردہ زمین کو پانی پلایا ہے، اصبحوا بی مؤمنا، وہ یہ جملے کہہ کر حالت ایمان میں بیدار ہوئے۔ یہ خط بازی، یہ خط لگانا، یہ لکیریں، یہ دست شناسی، یہ جادوگری ہے۔ آؤ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنیے۔ ابن عباس روایت فرماتے ہیں، ابو داؤد میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، من اقتبس شعبة من النجوم فقد استبس شعبة من السحر زاد ما زاد۔ جس نے جادوگری کی کوئی چھوٹی سی بات بھی سیکھی، علم نجوم کی کوئی تھوڑی سی بات بھی سیکھی، اس نے جادو سیکھا۔ جس نے ایک باب علم نجوم کا، ایک بات علم نجوم کی سیکھی، اس نے جادوگری کا ایک باب سیکھا۔ اب جو جتنا چاہے بڑھا لے، جتنا بڑھائے گا کفر میں اتنا بڑھ جائے گا۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا علم نجوم، کیوں ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے آپ، استخارے کے نام پہ یہ بدماشی آتی ہے، استخارے کے نام پہ وہ اپنا تاریخ پیدائش بتاتا ہے، پردے کے پیچھے ایک بدماش بیٹھا ہے، وہ اندر سے بول کر بتاتا ہے آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ سفر کرو، یہ تجارت کرو، یہ کاروبار کرو، یہاں رشتہ داری کرو، اتنا عرصہ یہاں پر رہو، اتنے عرصے بعد